اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سلسلے حدیث میں اسلامیات کا جو دوسرا حصہ ہے، دوسرا پارٹ ہے، پارٹ نمبر 2، جو اس حدیث نبویہ سے تعلق رکھتا ہے، اس سلسلے حدیث میں سے آج ہم حدیث نمبر 5 اور حدیث نمبر 6 کی تلاوت کریں گے، اس کا ترجمہ، مفاہیم اور تشریح کریں گے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں 5ویں حدیث۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به۔ لا یؤمن نہیں ہوگا مؤمن، احد کوئی ایک، کم تم میں سے، لا یؤمن نہیں ہوگا مؤمن، احد کوئی ایک، کم تم میں سے، حتی یہاں تک کہ یکون ہو جائے، حتی یہاں تک کہ یکون ہو جائے، ہواہ اس کی خواہش، ہواہ اس کی خواہش، تبعاً تابع، لما جئتو جو لایا میں، لما جئتو جو لایا میں، بھی اس کے ساتھ۔ بامحاورہ ترجمہ یہ بنیں گے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مؤمن نہیں ہو سکتا اس وقت تک، حتی یکون جب تک کہ اس کی خواہش، تبعاً اس تعلیم کے مطابق، اس کے تابع نہ ہو جائے، اس چیز کے تابع نہ ہو جائے، لما جئت بہ جو میں لایا ہوں، یعنی جو تعلیمات میں لے کر آیا ہوں، جو تعلیمات میں اپنے ساتھ لایا ہوں، اس تعلیمات کے مطابق نہ ہو جائے، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا۔ انسان کی فطرت میں نیکی بدی دونوں کا شعور رکھا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اما ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے دونوں راستے دکھائے ہیں، شر کا راستہ اور صحیح راستہ، لہذا اس لیے اسے چاہیے کہ وہ ارادہ اختیار کرے، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ ارادہ و اختیار کے باوجود برائی یا گناہ کے کاموں سے اجتناب کریں۔ دوسرے کہ اپنے جذبات، احساسات اور خیالات کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق ڈالیں۔ حدیث میں آیا ہے، اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو گویا وہ ایمان کی لذت سے ناواقف ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس حدیث مبارکہ میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا، جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے گویا میری اطاعت کی۔ اس حدیث کے اندر چند ایک موضوعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، تو آئیے پہ ہم آپ کو اس کے موضوعات کی طرف اشارہ کریں گے۔ پہلا جو موضوع ہے، پہلی چیز جو بتائی گئی ہے وہ ہے اطاعت رسول۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت نہ کی جائے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ہے
ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں، جس چیز کا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کریں اس پر عمل کریں، اسے لے لیں۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے رسول منع کریں اس سے رک جائیں، اس کو ترک کر دیں۔ اسی لیے نبی پاک کی اطاعت کو ضروری قرار دیا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء کے آیت نمبر 80، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی حقیقت میں اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ دوسرا جو موضوع ہے برائی سے اجتناب کرنا، اس میں کہا ہے کہ نیکی اور بدی دونوں کا شعور انسانی فطرت میں شامل ہے، لہذا برائی کرنے کے اختیار کے باوجود برائیوں سے بچنا اور نیکی بجا لانے میں انسانی فلاح و بہبود ہے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب رسول اللہ کی کامل اطاعت ہوگی۔ دوسرا جو موضوع ہے جس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ ہے برائی سے اجتناب کرنا۔ نیکی اور بدی دونوں کا شعور انسانی فطرت میں شامل ہے، لہذا برائی کرنے کے اختیار کے باوجود برائیوں سے بچنا اور نیکی بجا لانے میں انسانی فلاح و بہبود ہے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب رسول اللہ کی کامل اطاعت ہوگی۔ تیسری چیز یعنی تیسرا جو موضوع ہے، خواہشات کو احکام رسول کے تابع کرنا، خواہشات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق ڈالنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بری خواہشات کی پیروی سے منع فرمایا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 135 میں تذکرہ ہے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، فَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، تو اپنے بری خواہشات کی پیروی نہ کر۔ اسی لیے اپنے جذبات، احساسات اور خیالات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے تابع کرنا ضروری ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ایمان کی تکمیل، اس حدیث میں کامل ایمان کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ جب تک کوئی شخص اپنی خواہشات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے تابع نہیں کرتا، اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث کا آخری اور پانچویں چیز عملی زندگی سے تعلق، یعنی اس حدیث کا عملی زندگی سے کیا تعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں، اس فرمان کے پیش نظر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایمان کی تکمیل اور اخروی کامیابی کا دار و مدار اپنے آپ کو اللہ کے رسول کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے تابع کر دینے پر منحصر ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، بمصطفیٰ برساں خویش را کی دین ہمہ اوست، اگر با او نہ رسیدی تمام بول حبیست۔ حدیث نمبر 6، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ من احبا، جس نے محبت کی، للہ، اللہ کے لیے، وابغض، اور بغض رکھا، دشمنی کی، للہ، اللہ کے لیے، واعطى، اور عطا کیا، للہ، اللہ کے لیے، ومنع، اور روکا، للہ، اللہ کے لیے، فقد استکمل، فقد تو یقیناً،
استکملا اس نے مکمل کر لیا الایمان ایمان کو۔ بامحاورہ ترجمہ یہ ہوگا جس نے من احب للہ و ابغض للہ، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی یعنی اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کی، و ابغض للہ اور اللہ تعالیٰ کے لیے بغض رکھا، اللہ تعالیٰ کی خاطر بغض رکھا، و اعطا للہ اور اللہ تعالیٰ کی خاطر عطا کیا، ومنع للہ اور اللہ تعالیٰ کے لیے روکا، اللہ تعالیٰ کی خاطر روکا، فقد استکمل الایمان تو اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اس حدیث مبارکہ میں تکمیل ایمان کے 4 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کریں، کسی سے دشمنی رکھیں تو محض اللہ کے لیے رکھیں، انسان کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر، اور کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روک لے تو وہ بھی محض اللہ کے لیے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان 4 اعمال کو ایمان کی تکمیل قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ انسان سے بے حد محبت رکھتا ہے، لہذا انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے محبتوں اور الفتوں کا مرکز اللہ کی ذات ہی کو رکھیں، دنیا میں جس سے محبت رکھیں محض اللہ کی رضا کے لیے، اس کے علاوہ اول تو کسی سے بغض نہ رکھیں، اور اگر کسی سے بغض ہو بھی اور اگر کسی سے دشمنی ہو بھی تو اس کی بنیاد محض یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ناپسند کرتا ہے، لہٰذا جب کسی سرکش و ظالم کو اللہ پسند نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں؟ کسی دشمن خدا کو ہم کیوں پسند کریں؟ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی ذات پسند نہیں فرماتا تو اس کو ہم پسند کیوں کریں؟ اگر کوئی شخص ظالم ہے، اگر کوئی شخص قاتل ہے، اگر کوئی شخص رشوت خور ہے، شرابی ہے، زانی ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پسند نہیں فرماتے، ہم اسے محبت کیوں رکھیں؟ دشمنی رکھیں تو اللہ کی خاطر ہو۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو مال عطا کریں تو اس کی بنیاد بھی ریاکاری، دکھاوا یا دنیاوی غرض نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا ہو، اور اگر کسی سے ہاتھ روکیں تو محض اس کے لیے اللہ سے کہ اس سے اللہ نے ہاتھ روکنے کا حکم دیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں ایمان کی تکمیل کے لیے جو 4 اصول دیے گئے ہیں اس کو ہم دوبارہ دہراتے ہیں اور اس کو ہیڈنگ کے ساتھ۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی محبت کرنا۔ فرسٹ پوائنٹ یہ ہے اللہ تعالیٰ انسان سے محبت کرتا ہے اور اس کے لیے دنیا میں بے شمار نعمتیں پیدا فرما دی ہے، لہذا انسان کو اللہ تعالیٰ سے ہی محبت کرنی چاہیے، اور اللہ کے بندوں سے محبت بھی صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر ہونی چاہیے۔ دوسرا پوائنٹ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بغض رکھنا۔ کسی سے عداوت، دشمنی اور ناپسندیدگی کا جو معیار ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے۔ مومن صرف ان لوگوں سے بغض رکھتا ہے، ان لوگوں سے دشمنی رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان اور ظالم بندے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ان کو ناپسند فرماتا ہے۔ تیسری چیز، سخاوت صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر کرنا، چونکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا بہت بڑی نیکی ہے، لہذا مال خرچ کرتے وقت مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہونا چاہیے۔ اگر مال خرچ کرتے وقت دل میں دکھاوا آ گیا، ریاکاری آ گئی تو انسان کا یہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ ان جگہوں پر مال خرچ کرنا چاہیے جہاں خرچ کرنا شریعت نے جائز قرار دیا ہے۔ چوتھی چیز، اللہ تعالیٰ کے لیے مال روکنا، یہ جو چوتھا پوائنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے مال روکنا۔ اللہ تعالیٰ نے جن موقعوں اور جن اشیاء پر مال و دولت خرچ کرنے سے منع کیا ہے
تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کر ان پر خرچ کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ مثلا کوئی شرابی آتا ہے اور کہیں کہ مجھے پیسہ چاہیے، میں نے شراب پینی ہے، تو ایسے بندوں پر مال خرچ نہ کریں۔ اگر معلوم یہ ہے کہ بندہ جو ہے مجھ سے کوئی فقیر آتا ہے یا مانگتا ہے، پیسہ مانگتا ہے، اور ہمیں معلوم ہو کہ ہم سے جو پیسے مال مانگ کر لے کے جا رہے ہیں تو وہ کسی ایسے جگہ پر خرچ کریں گے جو گناہ کا کام ہوگا، تو ایسے بندوں کو ہرگز نہیں دینی چاہیے۔ پانچویں چیز اور آخری نقطہ جو ہے اس حدیث کا عملی زندگی سے کیا تعلق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد گرامی میں ہمیں ایمان کی تکمیل کے لیے جو 4 بنیادی اصول عطا فرمائے ہیں، اگر ان کو ہم اپنی زندگی کا شعار بنا لیں، عادت بنا لیں، اپنی زندگی کا شعار بنا لیں، اپنی زندگی کے لیے عادت ڈالیں، تو ہماری زندگیوں میں انقلاب آئے گا اور ہمارا ہر عمل خلوص پر مبنی ہوگا، کیونکہ خالص نیت پر ہی اعمال کا دار و مدار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر منحصر ہے۔ لہذا ہمیں اپنے تمام تر توجہ اللہ تعالیٰ کے خوشنودی کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی پر بھی رکھنی چاہیے اور ان کی تعلیمات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، تاکہ ہماری زندگی آسانی سے بسر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔